بالکل کہتا ہوں کہ ہم بالکل بابی ہیں, ہم بابوں والے ہیں, بالکل ہمارا تعلق ہے. کیا کہنے سمجھ آ رہی نا؟ کیونکہ بابے سے جس نے سب سے پہلے نفرت کی تھی نا, بابے سے وہ شیطان بنا تھا. بابے آدم سے اس نے نفرت کی تھی. جو بابوں سے نفرت کرے وہ ابلیس کا بچہ ہے. جو بابوں سے نفرت کرے وہ ابلیس کا بچہ ہے. دیکھیں, میں نے یہ لفظ شروع میں بابا استعمال کرتا تھا تو یہ کہتے تھے ہمیں چھیڑتا ہے. آج یہ خود بابا لفظ یوز کرتے ہیں. ہاں ہم بابی ہیں, ہم بابوں کے ماننے والے ہیں, ہمارے بابے. اب یہ بابے خود کہتا ہے بول کے, سارے کہہ رہے ہیں, تو ایکسیپٹنس کروا لی نا. اس طریقے سے وہ آپ نے اپنے کوسچنز میں جس طرف اشارہ کیا تھا کہ میں نے سنت جو نفلی نماز ہے اس کے لیے فالتو کا لفظ بولا تھا, تو جائیں بھائی اردو ڈکشنری میں جا کے فالتو لکھیں. فالتو کے 8-10 معنی آئیں گے, ان میں سے ایک آئے گا ضرورت سے زائد, فاضل. تو بالکل میں نے کوئی غلط لفظ استعمال نہیں کیا, اور جب میں استعمال بھی کر رہا ہوتا ہوں اس میں بھی میں پوری کلیریفیکیشن دیتا ہوں. یہ آدھے سے میری کلپ کاٹ کے تو چڑھا دیتے ہیں. اس کے اینڈ پہ میں نے وہاں بولا ہوا ہے کہ اس سے مراد آپ نے پنجابی میں کوئی لفظ کو نہیں بدلنا, کیونکہ مجھے اس سے بہتر کوئی لفظ ہی نہیں لگا بات سمجھانے کے لیے. ایکسٹرا کے لیے فالتو سے بہتر میرے پاس کوئی لفظ ہی نہیں تھا کہ میں بولتا کہ جس کی وجہ سے آپ کے دماغ کی گریں کھلتی. ٹھیک ہے, تو میں نے اس لیے جان بوجھ کے ایسا لفظ استعمال کیا, اور آئندہ بھی میں ایسا ہی کروں گا انشاءاللہ تعالی. میں نے ان کے مطابق نہیں چلنا, میں نے قرآن و سنت کے مطابق چلنا ہے, اور الفاظ کا ایسا چناؤ کرنا ہے جس کی وجہ سے ان کی بت پرستی ٹوٹے. یہ ذہن میں رکھیے گا. ادروائز تو یہ تو بڑا ہمارے لیے ہنگامہ کھڑا کر دیں گے. یہ تو ہر بات کے اوپر پکڑتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر پکڑتے ہیں, تو ہم نے تو ان کو نہیں چھوڑنا. یہ ہم بتائیں گے انہیں کہ, اور اپنی حالت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ایک صحابی جن کو خبیث جن لکھ دیا ہے, اس کی تعویل بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اپنی حالت تو یہ ہے کہ انہوں نے خبیث کہہ دیا, حالانکہ وہاں خبیث کا لفظ ہی نہیں تھا, افریت کا لفظ تھا. انہوں نے خبیث ترجمہ کر دیا, اور کیا کیا پھر کلام بازیاں کھائی انہوں نے اس کو ثابت کرنے کے لیے. تو یہاں پہ تو کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیے گا, یہ فقہ حنفی کا بھی ان کا اپنا پیٹ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے بات میں 99 مطلب کفر کے نکلے اور ایک اسلام کا, تو مفتی پر واجب ہے کہ وہ اسلام کا حکم اس کے اوپر لگائے گا. میری بات میں 99 نہیں 100% اسلام کے بھی معنی ہو, تب بھی یہ کفر کا حکم لگاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے فرقوں کو نقصان پہنچائے. تو یہ آپ چھوڑ دیں کہ یہ نہیں کریں گے. آپ اندازہ کریں ہمارے مخالفین وہ ہیں علماء کا طبقہ کہ جو بات میں نے نہیں کی ہوئی وہ میرے کھاتے میں فٹ کر دیتے ہیں. تو اس سے آپ کو یہ تو انٹینشن پتہ چل گئی کہ یہ کون لوگ ہیں. مثلا مجھے قادیانی کہہ دیا انہوں نے مرزا نام کی وجہ سے, تو اب میں کیا مرزا نام ہٹا دوں؟ میں کیوں ہٹاؤں بھائی؟ ابو ذر غفاری نے غفاری اپنے نام سے ہٹایا ہے, ابو موسیٰ اشعری نے اپنے نام سے اشعری ہٹایا ہے. صحابہ کرام اپنے ناموں کے ساتھ اپنے قبیلوں کے نام لگاتے تھے. قرآن میں حکم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قبیلوں میں اس لیے بانٹا ہے تمہاری پہچان ہو. میں نے ان کو خوش کرنا ہے؟ نہیں, میں نے وہ کرنا ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں جائز ہے. ہاں آپ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو ہم نہیں روکتے, کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے, آپ کا رائٹ ہے, آپ جس طریقے سے مرضی کریں. تو یہ آپ بھول جائیں کہ آپ ان کو قرآن و سنت سے کوئی بات کریں گے تو اس وجہ سے نہیں یہ مان رہے, یہ وجہ ہی نہیں ہے. جو باتیں واضح تھی وہ انہوں نے کون سی مان لی ہوئی. شریف فتویٰ لگائیں, انشاءاللہ تعالیٰ ہم رجوع کریں گے, ہمیں کوئی آر نہیں ہے. میری ویڈیو ہے انجینئر محمد علی مرزا کے 10 رجوع. تو ان کے بزرگوں کے تو ناموں کے کلمے ہم نے ان کو دکھا دیا, تو ان کی توفیق نہیں ہوئی ہے کہ یہ کہہ دیں کہ یہ پہلے ہم غلط دفاع کرتے رہے. یہ لوگ مناظروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, سبحان اللہ پڑھ پڑھ کے تو داتیں دے رہے ہیں, اور آج انجینئر صاحب کی وجہ سے توبہ کی توفیق ہوئی ہے, تو کم از کم 2 بول تو بول دو نا کہ بھئی انجینئر کی وجہ سے ہم نے توبہ کی ہے. تو نہیں کرتے.